الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. جو لوگ میری کمگوئی پہ طنز کیا کرتے ہیں، جو لوگ میری کمگوئی پہ طنز کیا کرتے ہیں، میری کمگوئی کے اسباب سے ناواقف ہیں. معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کے توفیق عطا فرمائے. اس وقت سماج میں ایک ایسی برائی بالکل زور و شور سے ہر طرف پھیل چکی ہے جس برائی کے بدبو سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، جس برائی کے شر سے پورے معاشرے کے اندر سے سکون اور اطمینان ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ برائی آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ برائی ہے غیبت. غیبت کی تباہ کاریوں سے متعلق اللہ کی توفیق سے جو کچھ اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ برائی اس قدر پھیل چکی ہے کہ کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے. نہ مدرسہ محفوظ ہے، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ دینی جو ہے مجلسیں محفوظ ہیں. غیبت کا گناہ بہت تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو اس کے اندر مبتلا ہو گیا اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی آدمی کسی گھڑے میں پانی بھرتا جائے اور نیچے سے وہ بہتا چلا جائے. پانی تو بھر رہا ہے، اوپر سے نیچے سے وہ بہتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر سوراخ. یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا کہ آج اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے، زبانوں پر کنٹرول ختم ہو چکا ہے. دوسروں کی غیبت کرنا اور اسے سننا یہ لوگوں کا محبوب مشغلہ بن چکا. اس کو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اسی طرح سے غیبت کی مجلسیں وقت گزاری کا ذریعہ بنتی جا رہی. سوشل میڈیا پر لوگوں کے اخلاق کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے اخلاق کا جنازہ اٹھ رہا ہے، لوگوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں. اسی طرح سے دینی مجلسوں کے اندر بھی تنقید و اصلاح کے نام پر جو شخص غیر موجود ہو اس کی برائی کی جا رہی ہے. اس سے رابطہ کر کے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی جاتی کہ اگر آدمی یہاں موجود نہیں ہے تو اس سے رابطہ کر لیا جائے، اس سے پوچھ لیا جائے، اس کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی تو تحقیق کر لی جائے. بلا کسی تحقیق کے اس کی برائی اور اس کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے. اسی طرح سے دور حاضر میں نیکی کرنا مشکل ہے،
لیکن غیبت کے ذریعہ اپنی نیکیاں تحفے میں دینا بڑا آسان ہو گیا ہے. نیکی لوگ نہیں کر پاتے، لیکن جو کچھ نیکی باقی بھی ہے ان کی زندگی میں غیبت کر کے اڑا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. جیسے شادیوں میں لوگ نوٹیں اڑاتے ہیں، لے لو لوٹ لو، ایسے غیبت کر کے لوگ اپنی اپنی نیکیاں لوگوں کے نامہ اعمال میں داخل کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں. اسی طرح سے غیبت ایک ایسا گناہ ہے، اگر ہم نے اس کی خطرناکی کو نہ سمجھا، ہم نے اپنے آپ کو اس گناہ سے اگر نہ بچایا، تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہمارے نامہ اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمیں احساس تک نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن کف افسوس ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. نماز پڑھتے تھے، غیبت کر دیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لوگوں کی غیبت کرتے تھے. تو یہ ساری برائیاں، یہ غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کا معنی ہوتا ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا. جو آدمی مجلس میں موجود نہ ہو، کوشش کیجئے کہ اس کا جو ہے نام زیر بحث نہ آئے. آپ 10 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی کی باتیں کریں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی باتیں کریں، ایک دوسرے کو اچھے مشورے دیں، لیکن جو آج اس مجلس میں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو مت شروع کریں. شروع کریں گے تو غیبت ہو جائے، آپ بچ ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے غیبت کہتے ہیں کسی غیر موجود شخص کی برائی کرنا. وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا، وہ تو ایسا کر رہا تھا، وہ تو ایسا کر رہا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر جو برائی تم کہہ رہے ہو اس کے اندر موجود ہے حقیقی معنوں میں تو یہی تو غیبت ہے. برائی موجود ہے وہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں پھر بھی تم بیان کرتے ہو بلا دلیل کے تو یہ تو بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ. بہتان کا گناہ بہت بڑا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی کہ کوئی ہم سے کتنا برا، ہم سے زیادہ کتنا خراب ہے. وہ کسی کی خرابی اور برائی کے پیچھے نہ پڑو. کیا پتا کہ کوئی تم سے اچھا ہو، تم اس کو برا سمجھ رہے ہو. کیا اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، قرآن میں سورہ حجرات پڑھ کر کے دیکھیے ولا یغتب بعضکم بعضا. اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ نے قرآن میں نام لے کر اس گناہ کا ذکر کیا. اور اس کی مثال کیا دی؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی کوئی شخص اگر مر جائے تو آپ اس کا کلیجہ پھاڑو، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کرو، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ تو مرا ہوا ہے. تو جیسے مرا ہوا مردہ بھائی ہے، اس کے جسم کے ساتھ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. ایسے تمہارا بھائی جو مجلس میں موجود نہیں ہے، تم جو چاہے کرتے ہو، اس کے بارے میں جو چاہے بولتے ہو، اس کی غیبت و برائی کرتے ہو. وہی سامنے آ گیا، تعریف شروع کر دیا. جب تک وہ مجلس میں نہیں تھا اس کی برائی ہو رہی تھی، اور جیسے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اچھے بیٹھیے، کیا حال ہے، خیریت تو ہے، موضوع بحث بدل دیا فوراً. تو یہ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہ اس کے اندر ہے تو اسی کو غیبت کہتے ہیں. اس کی اصلاح کرو. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا. کس کی طرح؟ آئینے کی طرح. آئینہ آپ کا عیب آپ ہی کو دکھائے گا، دوسرے کو نہیں دکھائے گا. تنہائی میں آپ اکیلے میں جاؤ، بولو آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، اور میں نے سنا ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو ٹھیک ہے، نہ ورنہ میں اپنے ذہن کو صاف کر لیتا ہوں. تو غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے. اور آج کل لوگ اسی حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جو میں نے تعریف کی غیبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پیش کی، اگر اس کے اندر وہ چیز ہے حقیقی معنوں میں وہ گناہ کرتا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں فلاں آدمی ایسا گناہ کر رہا، فلاں آدمی ایسا برائی کرتا ہے، وہ فلاں جگہ جاتا ہے، تو وہ چیز اس کے اندر ہے تو یہی تو غیبت ہے. اس کی اصلاح کے لیے میں جا کے کرو، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو. آج لوگ کہتے ہیں ارے میں بہت سچ کہہ رہا ہوں، جا کے پوچھ لو اس سے. غیبت کرتے ہوئے یہ ڈائلاگ لوگ دیتے نا، یہ بالکل زور و شور کے ساتھ یہ بات لوگوں کے سامنے کہتے ہیں ارے میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، میں نے اس کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے نا. اگر یقین نہیں تو جا کے پوچھ لو، یہی تو غیبت ہے. ارے بھئی اس کے اندر جو عیب ہے وہ بیان کرو گے دوسروں کے سامنے، یہی غیبت ہے نا. وہ عیب ثابت ہے تو غیبت ہے، اور اگر عیب ثابت نہیں تو اس سے بڑا جرم ہو جائے گا، اس کو بہتان کہا جاتا ہے.
غیبت کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ نمبر 1 چغلی کرنا۔ کسی آدمی نے آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی غیر موجود شخص کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، اب آپ نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسے بول رہا تھا، فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا۔ اب وہ چھوٹا سا جملہ اگر اس نے بولا ہوگا، اس نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا، اب وہیں سے بدگمانی کی فضا قائم ہوگا، ارے میرے بارے میں ایسا بولتا ہے، وہیں سے دشمنی کی جو ہے فضا ہموار ہو جاتی، چغلی کرنا۔ نمبر 2 جو آدمی موجود نہیں ہے اس کا ذکر تنزیہ انداز میں کرنا۔ تنزیہ، ارے تو ایسا ہے، ارے تو ایسا ہے، یا اس کا نام آئے تو مذاق اڑانا، ہنسی کرنا، یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اس کو حقیر جاننا، اس کو ذلیل سمجھنا۔ اسی طرح سے ایک صورت ہے سوشل میڈیا پہ اس کی ذاتی زندگی اور پرائیویٹ زندگی کی باتوں کو پیش کر دینا، اس کے ازدواجی مسائل، اس کے گھریلو مسائل، اس کے خاندان کے مسائل، اس کی ذاتی زندگی کے مسائل کو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا۔ ارے وہ تو بڑا ایسا ویسا پھرتا ہے، اس کے معاملہ تو ایسا ہے، اس کی زندگی تو ایسی ہے، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ بھئی کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اختلاف کو حل کرو، اختلاف حل کرنے کے بجائے اس کی برائی کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈال لیں، جس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے نفرت اور بدگمانی کے اور حسد کے۔ اسی طرح سے کسی کا عیب بیان کرتے ہوئے، میں نے ابھی ذکر کیا، کسی کا عیب بیان کرتے ہوئے یہ کہنا کہ میں بالکل سچا ہوں، میں یہ عیب اس کا سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو لوگوں کو بتانے کی؟ بھئی جو لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں وہ عیب کر رہا ہے، کم سے کم اچھا گمان تو رکھتے ہیں، اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس عیب کو اچھال کر کے آپ ذلیل کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کی تحقیر کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی تحقیر کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو برا سمجھے۔ اپنے سے اچھا کم سمجھو، جب لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھو گے تو خود کو اچھا بناؤ گے، اور جب اپنے سے برا سمجھو گے تو تمہارے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، اور تکبر جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا، اولین داخلہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر کوئی چاہتا میرا اچھا جوتا ہو، میرا اچھا لباس ہو؟ تو آپ نے فرمایا اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں ہے، تکبر ہے حق کا انکار کر دینا۔ کوئی بات آدمی حق بیان کر رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، وہ آدمی کہے متکبر آدمی، ارے تو کیا بولتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے میرے سامنے، تیرے بات کی کوئی ویلو نہیں، میں تو بڑا ہوں، میں جو بولوں گا وہ مانا جائے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ ہم سے برا ہے، ہم سے گیا گزرا ہے، یہ ہم سے جو ہے زیادہ کم درجے کا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ غیبت ہوتی کہاں پہ، غیبت کا گناہ ہوتا کہاں کہاں پہ، اس کو بھی معلوم کرنا ضروری ہے نا، تاکہ ہم بچیں۔ نمبر 1 خواتین کی مجلسوں میں بھی غیبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کبھی ساس کی غیبت، کبھی سسر کی غیبت، کبھی نند کی غیبت، کبھی دیور کی غیبت، کبھی شوہر کی غیبت، کبھی پڑوسیوں کی غیبت، ارے فلانی کہہ رہی تھی ایسا ایسا، لیکن کہہ رہی تھی کسی کو بتانا نہیں، فلاں آدمی ہم سے ایسے بتا رہا تھا کہ فلاں سے کسی کو بتانا نہیں، لیکن وہ اس نے بتا دیا، اور مجھ سے کہا کسی سے بتانا نہیں، تو تم نے کیوں بتا دیا؟ بھئی اگر اس نے راز کی بات آپ کو بتائی تھی کہ فلاں کے بارے میں عیب پتا چلا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی سے ذکر نہ کرنا، تو آپ نے ذکر ہم سے کاہے کو کر دیا؟ یہ غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی آدمی کا زندگی کا کوئی معاملہ، اس کا کوئی عیب آپ کو پتا چلا، اور کسی نے اس شرط پر بتایا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں لیکن کسی کو نہیں بتانا، پھر آپ دوسرے کو بتا کر ایسے بول رہے کسی کو نہیں بتانا، وہ تو پورے گاؤں میں پھیل جائے گا، وہ ہر کوئی ایسے ہی بولتا رہے گا، کسی کو نہیں بتانا اور بتا رہا آدمی۔ نمبر 2 چائے کی دکانیں، چائے کی دکان اور ہوٹل، یہ بھی غیبت کے اڈے ہیں۔ آپ بیٹھ کر دیکھو ہوٹلوں میں بلا ضرورت جو لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں اور اپنے ہواری مواری اور لوگوں کو بٹھا کر مجلسیں گرم کرتے ہیں، کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ بہت چند لوگ ہوتے ہوں گے جو اچھی بات ہوٹلوں میں کرتے ہوں گے، ہوٹلوں میں، اسی طرح سے چائے کی دکانوں میں، اسی طرح سے دفتروں میں بھی غیبت ہوتی ہے، اسکولوں میں غیبت ہوتی ہے، مدرسوں میں بھی غیبت کا ماحول ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کے بعد لوگ غیبتیں لوگوں کی کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جگہیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جہاں غیبت نہ ہو رہی ہو۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت جہاں ہوتی ہے اس کی کچھ پہچان ہے، جہاں لوگ بیٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، سمجھ جاؤ غیبت ہو رہی ہے۔
جہاں لوگ بیٹھے ہوں ان کے دلوں میں تقوی نہ ہو اور محفل جمی ہوئی ہے، سمجھ لو کہ غیبت ہو رہی ہے۔ جہاں لوگ بیٹھے ہوں اور لوگوں کو زبان کے چٹکارے کا شوق لگا ہوا ہو، آپ سمجھ جاؤ یہ چٹکارے والے لوگ بیٹھے ہیں، محفل سجی ہے گھنٹوں سے، مطلب اس کا غیبت کسی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جہاں وقت برباد کرنے والے، ٹائم پاس کرنے والے بیٹھے ہوں، سمجھ جاؤ یہاں ہمیں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، ہمارا بیٹھنا، یہ ٹائم پاس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے سوائے غیبت کے۔ تو یہ چند باتیں میں نے غیبت سے متعلق بیان کی، غیبت کی مجلسیں کیا ہوتی ہیں اور غیبت کہاں ہوتا ہے۔ آئیے اس کی تباہ کاریوں پر آتے ہیں۔ غیبت کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس گناہ کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح قرار دیا۔ آپ غور کیجئے یہ کتنی سنگین برائی ہے۔ کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اس موجود جو غیر موجود بھائی اس کا مرنے کے بعد گوشت کھا رہا۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہے تم اس کو ناپسند کرو گے، اتنی بدبودار چیز کو جو آدمی مر گیا اس کے جسم کے گوشت کو تم کھاؤ، تم کو پسند نہیں ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تو تم غیبت نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ غیبت کا دوسرا خطرناک انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا خزانہ ایک شخص لے کر جائے گا، اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کتنے تہجد گزار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تہجد گزاری ضائع ہو جاتی ہے۔ شارحین حدیث نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، رات میں تہجد تو پڑھتا ہے لیکن دن میں مجلسوں میں بیٹھ کر غیبتیں کر کے اپنے تہجد کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور وہ مفلس والی جو حدیث بڑی واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی نیکیوں کا خزانہ لے کر آئے گا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، سارے لوگ مظلوم بن کر آئیں گے، اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ غیبت کرنے والا بھی ہماری نیکی لے کر جائے گا، یہ اس کا حق ہے، اس کی عزت پر آپ نے حملہ کیا ہے۔ اسی طرح سے غیبت کے خطرناک یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو قیامت کے دن جو عذاب ہوگا برزخ میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر دیتا ہے جو غیبتیں کر کے کوئی آدمی باوقار ہے، کسی معاشرے میں کسی سماج میں عزت والا ہے، یا کہیں آدمی پریشان تھا وہ ہجرت کر گیا، کسی اور جگہ چلا گیا، کوئی اس سے گناہ ہو گیا، کوئی اس سے غلطی ہو گئی، کوئی معاملہ بگڑ گیا، وہ سوچتا ہے یار یہاں ہمیشہ لوگ پریشان زد و کوب کرتے ہیں، چلو کسی اور جگہ پھر سے توبہ کر کے نیک بن جاتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور وہ حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی، 100 قاتل کا آدمی، قتل کرنے والے کو آدمی جو ہے توبہ کی نیت سے نکلا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا راستے میں۔ تو وہ حدیث باقاعدہ آپ سب کو پتا ہے۔ اب کوئی آدمی کبھی کبھی ماحول بدل دیتا ہے، کبھی اس کے بچوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا، کبھی اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، کبھی بیوی کا معاملہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ محلہ چینج کر کے کسی اور جگہ خاموشی سے نیک بن کر کے اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر کے زندگی گزاریں گے تاکہ اگلی زندگی میں ہماری عزت جو ہے واپس آ جائے، ہم اچھی زندگی عزت کی گزاریں۔ اب کوئی جا کر کانا پھوسی وہاں بھی کر دیا، ارے آدمی آیا ہے یہاں پہ ایسا ایسا کیا ہے، اس کا ایسا معاملہ ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی؟ کیا پتا اس نے توبہ کی ہو، اپنے بچوں کو بھی سمجھایا ہو کہ چلو یہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ زندگی گزارتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے، ہم اللہ والے بن جائیں، نیک بنے، اچھے ماحول میں رہیں۔ وہاں بھی جا کر کے کوئی کانا پھوسی کر دیتا کہ ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رکھنا، اس نے ایسا ایسا، اس کا ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ مسلمانوں جن کی زبانوں نے کلمہ کا تو اقرار کیا ہے لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، مسلمان بھائیوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کے برائیوں کے پیچھے نہ رہا کرو، ان کے برائیوں کے پیچھے مت پڑا کرو، کیونکہ جو کسی مسلمان کی برائی کے پیچھے ناحق پڑے گا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر دے گا۔ اللہ اس کو کہاں ذلیل کرے؟ گھر میں، اس کے گھر میں ہی ایسا کوئی معاملہ آ جائے گا، خود وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ کسی کو ناحق ذلیل کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی برائی کرنا، یہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی 4880 نمبر کی روایت ہے، غیبت کرنے والے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کی غیبت کی اور جس کی آپ نے غیبت کی اس کو پتہ چل گیا
کہ یہ ہماری غیبت کر رہا ہے، اس کی نظر میں آپ زیرو ہو گئے. کیا ہو گئے؟ زیرو. پھر دوسرے کی غیبت کی، اس کو بھی پتا چل گیا بھئی ہماری حضرت ہماری غیبت کرتے ہیں یا فلاں صاحب ہماری غیبت کرتے ہیں، اس کی نظر میں بھی آپ زیرو ہو جائیں گے. ایسے ایسے آپ کی ویلو خود ختم ہوتی چلی جائے گی. سماج میں آپ کا کوئی مقام نہیں رہے گا، نہ کوئی آپ سے ملنا چاہے گا، نہ کوئی بات کرنا چاہے گا، نہ کوئی بیٹھنا چاہے گا. ارے بڑا گندا آدمی ہے اور جو ہے اس کی عادتیں بڑی خراب ہیں، جہاں دیکھو جب دیکھو جس کی برائی کرتا رہتا ہے. ہاں، برزخ کے عذاب کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اتنے میں بڑی زوردار بدبو آئی. یہ حدیث صحیح ہے. بڑی زوردار بدبو آئی. جب وہ بدبو آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بدبو ایسا ہے لگتا ہے کوئی انسان مر گیا ہے اس کا جسم سڑ گیا ہے، یا کوئی جانور مر گیا اس کا جسم سڑ گیا ہے، یہ بہت خطرناک بدبو ہے. صحابہ کرام سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ بھلا بتاؤ یہ بدبو کہاں سے آ رہی، کچھ جانتے ہو؟ یہ بدبو کچھ نظر تو نہیں آ رہا، بدبو آئی کہاں سے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان لوگوں کے منہ کی بو ہے یا ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے. وہ دنیا میں موجود نہیں ہو، پھر بھی جو غیبت کیا کرتے تھے ان کی بدبو آ رہی. سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن بدبو ایسی پھوٹ رہی تھی ان کے جسموں سے جو خطرناک قسم کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذه ريح الذين يغتابون. بہرحال وہ زندہ ہو یا مردہ ہو اس کا تذکرہ نہیں حدیث میں، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ بدبو جو آ رہی ہے ان لوگوں سے آ رہی ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. اور ایک دوسری روایت ہے، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تابے کے ہیں اور اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے یا فرشتوں سے پوچھا تو کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. یقون فی اعراضہم، لوگوں کی جو ہے ذلیل کرنے کے پیچھے رہتے تھے، لوگوں کی غیبت اور لوگوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے. یہ کتنی تباہ کاریاں ہیں غیبت کی. اسی طرح سے غیبت کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کا وقت برباد ہوتا ہے، اس کا ٹائم برباد ہوتا ہے، وہ اپنے اصل مشن سے بھٹک جاتا ہے. اور غیبت کی مجلسوں میں جو لذت لوگوں کو ملنی شروع ہوتی ہے نا، جو اس کا عادی ہو گیا پھر وہ بیٹھتا ہی بیٹھتا ہے. ارے آج کچھ ملا نہیں، آج کوئی موضوع نہیں چھڑا، آج کسی کا جو ہے عزت کا جنازہ نہیں نکلا، تو وہ ایک ایسا ذہن لوگوں کا بن جاتا ہے کہ وہ فوراً جیسے مجلس لگے گی کسی غیر کا تذکرہ شروع ہو جائے گا. فلاں کو نہیں جانتے، ارے فلاں کو نہیں جانتے، ارے فلاں کو نہیں دیکھا، ارے فلاں تو ایسا کر رہا تھا. جو موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں، آپ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. اسی طرح سے غیبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے پورے سماج میں بغض، حسد، نفرت، کینہ، کدورت پیدا ہوتا ہے. کینہ پیدا ہوتا ہے، کدورت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے، ملنا نہیں چاہتے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں کہ اللہ تو نے اگر یہ زبان دی ہے تو ذکر الہی کی توفیق دے، زبان دی ہے تو نبی پر درود بھیجنے کی توفیق دے، زبان دی ہے تو قرآن کی تلاوت کی توفیق دے. آئیے چند اسباب کو معلوم کرتے ہیں ہم کیسے بچ سکتے ہیں غیبت سے. 10 باتیں ہیں انشاءاللہ چند منٹ میں بیان کرتا ہوں. پہلا اسباب، اللہ سے ڈر اور خوف. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ ضرور اس گناہ سے بچے گا. وہ بولے گا یار ہم تو قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ پاتے، نفلی عبادتیں بھی زیادہ نہیں کر پاتے، فرض عبادتیں کسی طرح سے ادا ہوتی ہیں، اور اگر ہم غیبت کریں گے تو ہماری یہ نیکیاں بھی چلی جائیں گی. اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دلوں میں. دوسری بات، حساب آخرت کا خوف. رفعت ذرا سنبھالو اپنی زبان کو. اب تم قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، رفعت ذرا سنبھالو اپنی زبان کو. اب تم ہر بات لکھ رہا ہے جو کاتب زبان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ قاف میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کوئی بھی لفظ نکلتا ہے ایک فرشتہ تیار ہے اس کو لکھنے کے لیے. اور اسی طرح سے تیسری چیز، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچ لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ.
اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو جو اچھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ چوتھا سبب اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ جب سوئیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، جب ہم سوئیں تو ایک نظر اپنی نیکیوں پر ڈال لیں کہ آج ہماری کتنی نمازیں جماعت سے ہوئی ہیں، کتنی جماعت چھوٹی ہے، کتنی سنتیں ہم نے پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی ہیں، اور کتنی غیبت کیا ہے لوگوں کی، کتنی بار کس کس کی غیبت کیا۔ یہ محاسبہ اگر سوچ لیں ہم کرنے کے لیے، انشاءاللہ ہم اس برائی سے بچ جائیں گے۔ سونے کے ٹائم اگر ہم محسوس کریں کہ ہم نے اتنی غیبت کی، آج کل نہیں کریں گے، کل ایسی جگہ نہیں بیٹھیں گے، کل اتنا ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، ہم کوئی نیک کام کریں گے۔ اور پانچواں سبب ہے زبان کی حفاظت۔ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ یضمن له الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت دے، شرمگاہ اور زبان کی حفاظت، جو دونوں ٹانگوں کا اور دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دوسری ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ ایک دوسری روایت سے صحیح بخاری کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، چاہیے کہ صحیح بات بولے یا چپ رہے، اچھی بات بولے، فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات بولے یا چپ رہے۔ ایسی بہت ساری زبان کی حفاظت ایک لمبا موضوع ہے، اس پر اگر بات کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے، میری کم گوئی پہ جو طنز کیا کرتے ہیں، میری کم گوئی پہ جو طنز کیا کرتے ہیں، میری کم گوئی کے اسباب سے نا واقف ہیں۔ میں کیوں کم بولتا ہوں میں جانتا ہوں، تو طنز کرنے والے کرتے رہیں، تو کم گوئی ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ضرورت پہ آدمی بولے، بات کرے، اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرے، لیکن بڑھ بڑھ کرنا، ہر وقت بولتے رہنا، زیادہ بولتے رہنے سے آدمی کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی، غور و فکر کی صلاحیت آدمی کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آدمی حساب سے بولے، بات کرے۔ اسی طرح سے ایک سبب ہے اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول رکھیں۔ اچھے کاموں میں جب آپ اچھا کام کریں گے، کوئی نئی چیز سوچیں گے، اپنے اندر کوئی ترقی لانے کی کوشش کریں گے، کوئی چیز یاد کرنا چاہیں گے، کوئی ہنر سیکھیں گے، کسی کے ساتھ کوئی فن سیکھنا چاہیں گے، تو آپ کا ٹائم اچھے سے استعمال ہو جائے گا اور آپ ایک اچھا انسان بن جاؤ گے۔ اسی طرح سے اس برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ کیا ہوتا معلوم ہے، غیبت کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ آدمی اچھا خاصا زندگی گزارتا ہے، کوئی آدمی اس کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوئی، کوئی اس کو ضرر لاحق ہو گیا کسی وجہ سے، اب اس چیز کو وہ چاہے تو برداشت کر کے اس کو معاف کر دے۔ چھوٹی موٹی تکلیف تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے بھئی، آتے بیٹھتے چلتے اٹھتے بیٹھتے، اب اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، اب لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا، وہ فلاں نے ایسا کیا تو فلاں نے ویسا کیا، فلاں نے ویسا کیا۔ اگر بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے تو حاکم وقت سے یا ذمہ دار سے بیان کر سکتے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں کو اگر کبھی کچھ ہو جائے، تکلیف کوئی پہنچ جائے، تو آپ سامنے والے سے کہہ دو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ لیکن اس کی تکلیف کو آپ ہر جگہ بیان کرتے ہو تو یہ بھی تو غیبت ہوگی۔ کوئی ایسی بڑی چیز ہے نہیں کہ جس کو آپ برداشت نہ کر سکو، معاف نہ کر سکو، تو معافی کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر کوئی بات ہو جائے چھوٹی موٹی تو معاف کر دو اس کو اللہ کے لیے، یا اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو بتا دو بھئی ایسی حرکت میرے ساتھ نہ کیا کرو، اس طرح سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی اپنی اصلاح کر لے گا۔ اب وہ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، ہر جگہ بیان کر رہے ہیں، تو آدمی خود ذلیل ہوتا ہے، اس کا گناہ بھی اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ غیبت کب جائز ہے؟ کوئی فتویٰ وغیرہ معلوم کرنا ہے، بہت سارے رشتہ داروں کے مسائل ہیں، تو اس میں آپ صحیح معنوں میں ساری باتوں کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ فتویٰ معلوم کرنے کے لیے ساری کنڈیشن کا واضح ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، یا وہ روزانہ آپ کو ٹارچر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور آپ اس کو سہتے جا رہے ہو، اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، تو اس پر بھی آپ بتا سکتے ہیں آپ کسی آدمی سے جو آپ کو ظلم سے نکال سکے، جو نجات دے سکے، جس کے ذریعے آپ ظلم سے بچ سکیں، کیونکہ بہت زیادہ ظلم کو برداشت کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ اگر بہت زیادہ کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ اپنی بات لوگوں تک، ذمہ داروں تک بیان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے، کوئی آدمی ہے اور آپ سے بار بار آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور وہ سماج میں لوگوں کے نزدیک بہت اچھا سمجھا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہو بھائی کاروبار میں اس کے ساتھ تھوڑا محتاط رہنا، یہ آدمی دھوکہ دھڑی کرتا ہے، یہ بہت میٹھے زبان والا ہے، یہ لوگوں کے پیسے لیتا ہے واپس نہیں کرتا، یہ لوگوں کے ساتھ معاملات درست نہیں رکھتا ہے۔ تو فتنے سے بچانے کے لیے آپ اس کو جو ہے بتا سکتے ہیں کہ آدمی ایسا ہے اور یہ آدمی کی عادتیں صحیح نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت ہو جائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی اس سے خود معافی مانگ لے، بھئی ہم آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بول دیے ہیں، یا کبھی 2-4 مرتبہ اس طرح کا تذکرہ ہوا ہوگا آپ کی عدم موجودگی میں بھی انسان ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے تنہائی میں مل کر کے معافی مانگ لیں،
کہ ہم سے کچھ غیبت ہو گئی، کچھ غلطی اس طرح آپ کے بارے میں زبان چل گئی تو معاف کر دیں۔ یا دوسرا طریقہ علماء نے لکھا ہے اس کے لیے دعائے خیر کریں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کی لغزشوں کو دور کرے۔ یا اسی طرح سے ایک پہلو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس مجلس میں آپ نے غیبت کی ہے اس کی تعریف کریں۔ جن مجلسوں میں آپ نے برائی بیان کی ہے اس کی تعریف کریں کہ ارے مجھے بدگمانی تھی، میں نہیں سمجھ رہا تھا، وہ آدمی تو بڑا نیک ہے، وہ آدمی بڑا اچھا ہے۔ اس سے بھی اس کا تھوڑا سا حل نکل آئے گا اور وہ برائی کم ہو جائے گی۔ آپ نے جن مجلسوں میں یا جس مجلس میں زیادہ اس کی آپ برائی کر رہے تھے، آپ ایسے انداز میں بیان کریں کہ مجھے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی یا مجھ سے کچھ چوک ہو گئی تھی، وہ آدمی تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، بڑا اچھا ہے اور بڑا دیندار ہے اور بڑا نیک ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ ہی تمام نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے اور برائیوں سے بچانے والا ہے۔ اور اسی طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت ہے، ایک مرتبہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مردہ خچر کے پاس سے گزرے، امام منذری نے اس کو ترغیب وغیرہ میں ذکر کیا ہے۔ تو مردہ خچر کے پاس سے جب گزرے تو لوگوں سے کہا اے لوگو دیکھو یہ خچر مرا ہوا ہے، یہ خچر کیسا ہے؟ مرا ہوا ہے۔ کہا اس خچر کا گوشت کھانا غیبت کرنے سے بہتر ہے، یعنی غیبت کرنا اس سے بھی خطرناک گناہ ہے۔ کوئی آدمی اس کا گوشت کھائے، کوئی غیبت کرے تو غیبت کرنے والا انسان اس مرے ہوئے خچر کا گوشت کھانے سے زیادہ گنہگار ہوگا۔ بہرحال دونوں گناہ ہیں، دونوں حرام ہے، لیکن اپنی غیبت کو سنگین قرار دیا۔ ایسے بہت سارے اقوال ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم دوسروں کی برائی کرتے ہوئے سنو کہ لوگ تمہارے سامنے دوسروں کی برائی کرتے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ تم نہیں رہو گے تو تمہاری برائی بھی ہوگی، اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارا سماج اس گناہ سے بالکل برباد ہوتا جا رہا ہے، ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف بے سکونی ہے، ہر طرف اضطراب ہے، ہر طرف نفرتیں ہیں اور عداوتیں ہیں۔ اے رب العالمین ہمیں اس گناہ کی خطرناکی کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو باہم ایک دوسرے سے جوڑ دے، ایک دوسرے سے دلوں کے دم ملا دے، تاکہ ہم مل جل کر کے ایک جسم کی طرح زندگی گزاریں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کی آپسی محبت کی مثال ایک جسم جیسی ہے کہ جسم کے کسی بھی عضو میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم بے خوابی کے اندر اور بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد ہم تمام سننے والوں کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اپنے زبانوں سے ذکر الہی کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے زبانوں کے ذریعہ جو ہے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما، اس زبان کے ذریعہ برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی کار خیر اس زبان سے ہم ادا کر سکتے ہیں، جو بھی نیکیاں تو نے بیان کی ہیں تیری کتاب میں موجود ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو نیکیاں زبانی اعتبار سے موجود ہیں، قولی نیکیاں، اے اللہ ان تمام نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الذی ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔